بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم مسجد قباء کی گفتگو کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی، ایک بستی جسے عالیہ اور قباء کہتے تھے، یہ دونوں نام اس کے مشہور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار شیدائی فدائی وہاں بھی تھے۔ عمر بن عوف اور کلثوم بن ہدم ان کے نام بتائے جاتے ہیں۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے گویا عید منائی، جشن منایا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس بستی میں آئے۔ حضور وہاں پر 13 یا 14 دن ٹھہرے، کسی روایت میں 15 دن کا بھی ذکر ہے، یعنی تقریباً 2 ہفتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران لوگ مدینہ منورہ سے آ کر ملتے رہے، قرب و جوار کے آتے رہے۔ 8 ربیع الاول تھی اور یعنی سن 13 نبوی، ابھی ہجرت تو شروع ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھوں پہلا اللہ کا گھر بنایا، جسے آج مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 108، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر، تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ہمیں ایک بات واضح ملی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی ہے، یعنی مسجد بناتے وقت پیش نظر شہرت نام نہ ہو، تقوی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے اور اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موجود ہے، خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم اور لے آؤ پتھر۔ یعنی خود نبی پاک نے مسجد کی تعمیر میں دلچسپی لی۔ اندازہ کیجئے جتنے حصے میں مسجد بنی ہے، پورے فرش پر نبی پاک کے کتنی مرتبہ قدم مبارک آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ یہ وہ مسجد ہے جسے ہم اسلام کی اس لحاظ سے پہلی مسجد کہہ سکتے ہیں جو نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت کے سفر میں تعمیر ہوئی۔ یہ رقبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عوف یا کلثوم بن ہدم سے لیا، دونوں کے نام کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی فرمایا کہ پتھر لاؤ۔ نبی پاک ان کے پتھر بھی ساتھ لگواتے رہے۔ پھر اپنے عصا مبارک لاٹھی سے نبی پاک نے قبلہ کی سمت کا تعین فرمایا۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے ٹھہری تھی، وہ نشان بھی موجود تھا۔ اب اس مسجد کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے
اور اس کو لمبائی چوڑائی میں اسی کے ساتھ وہ مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہ جگہ بھی تھی، وہ بھی مسجد میں لے لی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنا اتنا ثواب رکھتا ہے کہ 2 رکعت ادا کرنا ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کی صبح اور کبھی پیر کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے چلتے، جب یہاں قباء پہنچتے تو اشراق کا وقت ہو چکا ہوتا، تو نبی پاک اس میں 2 رکعت ادا فرماتے۔ یہ وہی مسجد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں قیام فرما تھے تب بھی نماز پڑھی، اب مدینہ منورہ سے آ کر یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مسجد میں کتنی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے۔ اور قرآن کی آیت پر ذرا غور کیجئے کہ ستھرے لوگوں کی مسجد کہا گیا، وہاں کے لوگوں کو ستھرا کہا گیا، وہ انصار جن کے خاندان وہاں آباد تھے ان کو ستھرا کہا گیا، اس مسجد کی بنیاد کو تقوی کہا گیا۔ اور یہ آیت لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ آج بھی وہاں کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اہل ایمان کو یاد دلاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لاتے رہے۔ مدینہ منورہ اور قباء اس وقت موجودہ، اس میں تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم کا بار بار وہاں آنا، اس مسجد کو اپنے مبارک قدموں سے نوازنا اہل ایمان کو یاد دلاتا ہے۔ وہ جب یہ سوچتے ہیں یہاں رسول کریم کے بار بار قدم مبارک آئے تو ان جگہوں پر ان کی جبین نیاز ضرور جھکتی ہے اور وہ سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔